العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، اس محفل کا انعقاد ایک بچی کی پیدائش کے موقع پر، عقیقے کے موقع پر اس محفل پاک کو سجایا ہے۔ لاز دعا ہے کہ پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میرے بعد آپ حضرات بہت ہی بہترین خطاب اور نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، کون عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، محفل مصطفیٰ کی بڑی عظمتیں ہیں اور اس کا مقام، اس کی بلندیاں انہیں ہی ملتی ہیں کہ جو صدق دل کے ساتھ ان محفلوں کو سجاتے ہیں اور جو لوگ ان کو سنتے ہیں۔ عقیدت اور محبت جب دلوں میں ہوتی ہے تو انشاءاللہ مقدر بھی بدل جاتا ہے۔ رسماً اگر کسی چیز کو کیا جائے تو وہ چیز ہوتی تو ہے لیکن اس کا فیض نہیں ملتا ہے، لیکن اگر صدق دل کے ساتھ ان محفلوں کو سجایا جائے، نبی پر درود پاک پڑھی جاتی، اس کی فضیلتیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ درود پاک لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اگر یہی درود پاک دل کے ساتھ نبی پر پڑھی جائے تو مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں، مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے میلاد مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنا چاہوں گا اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور اس کا مقام کیا ہے۔ ہم صرف ایسی محفلوں میں جاتے ہیں جہاں جانے کے بعد ہم جہنم کو کماتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن میلاد مصطفیٰ میں آنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو اس کا اجر بھی ملتا ہے، بیٹھنا عبادت میں بھی لکھا جاتا ہے، اور دل کے ساتھ سن لیا اور رسول اللہ نے اس کو قبول فرما لیا تو مقدر بھی بدل جاتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ ہزار لوگ آ کر کے بیٹھے تو یہی ذکر مصطفیٰ نہیں ہے۔ اگر محبت کے ساتھ چند لوگ بیٹھ کر کے ذکر مصطفیٰ پڑھیں یا سنیں تو وہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدہ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ میلاد مصطفیٰ کی کتنی برکتیں ہیں۔ سنیے آپ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدہ، یعنی ایک عورت آپ کی مرید تھی، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مکان میں رہا کرتی تھی، غریب تھی، کچا مکان تھا، لیکن سنیں ایک دن بغداد کے اندر اعلان ہوتا ہے۔ اعلان کیا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل خلیفہ بغداد کے مکان پر سجائی جا رہی ہے۔ جب اتنا اس نے سنا تو سننے کے بعد اپنی بیٹی سے کہا، کیا کہتی ہے سنو۔ اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی بغداد کے خلیفہ کے مکان پر میلاد مصطفیٰ سجایا جا
جا رہا ہے وہاں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائیں گے, بڑے بڑے شعراء تشریف لائیں گے. چلو ہم بھی چلتے ہیں. ایسا کرو اپنے لباس کو چینج کر لو, وضو کر لو, وضو کرنے کے بعد لباس چینج کرنے کے بعد مصطفیٰ کی محفل میں جائیں گے, اس لیے کہ وہاں پر مصطفیٰ کا ذکر پاک ہوگا. وہاں پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائیں گے, بڑے بڑے شعراء تشریف لائیں گے. یہ اپنی بیٹی کو لے کر کے خلیفہ بغداد کے مکان کی جانب چلتی ہے, لیکن جیسے مکان کے قریب پہنچتی ہے گارڈ کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا میلاد مصطفیٰ میں جا رہے ہیں. کہا آپ یہاں نہیں جا سکتی ہے. کہا کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا یہاں پر خلیفہ بغداد کے قریبی لوگ آئیں گے, وزیر آئیں گے, بڑے بڑے لوگ آئیں گے, یہاں پر آپ کا گزر نہیں ہے, مکان کے اندر نہیں جا سکتی ہے. اس عورت نے کہا تھا کہ میلاد مصطفیٰ کے لیے بھی دعوت کی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہاں پر بادشاہ کے قریبی لوگ آئیں گے, خلیفہ کے قریبی لوگ آئیں گے, آپ اندر نہیں جا سکتی ہیں. کچھ دیر بات ہوتی ہے, یوں ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے, لیکن یہ عورت اپنی بیٹی سے کہتی چلو بیٹی چلتے ہیں, یہاں پر یہ جانے نہیں دے سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے ماں کیا ہمارا جو غریبی ہے, غریبی کی بنیاد پر ہمیں اندر نہ جانے دیا گیا ہے, لیکن ایمان کی بڑی مضبوط تھی. آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں, ذرا ذرا سی بات پہ ہمارے ایمان کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن اس کا عقیدہ دیکھو, اس کا ایمان دیکھو. وہ عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی اگر ہمیں خلیفہ بغداد کے مکان کے اندر اگر نہ جانے دیا گیا ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے, میں مصطفیٰ کی کچھ معجزات جانتی ہوں, مصطفیٰ کی کچھ معجزات جانتی ہوں, میں مصطفیٰ کی سیرت پاک کو جانتی ہوں. تم گھر چلو, میں بھی گھر چلتی ہوں, بیٹھ کر کے میں مصطفیٰ کا ذکر کروں گی, تم سننا ہم مصطفیٰ کے ملاد. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کوئی بات نہیں نہ جانے دیا گیا, لیکن چلو ہم گھر چلتے ہیں. گھر چلنے کے بعد میں مصطفیٰ کا ذکر کروں گی, تم بیٹھ کر کے سننا, اس لیے کہ مجھے مصطفیٰ کی کچھ سیرت پاک آتی ہے, مصطفیٰ کے معجزات کچھ مجھ کو یاد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ماں اپنی بیٹی کو لے کر کے مکان میں جاتی ہے, غریب خانہ ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ بیٹھ جاتی ہے, بیٹی سامنے بیٹھی ہوتی ہے, یہ مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے, اپنی بیٹی کو بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے, مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے, مصطفیٰ کا میلاد کیا ہے, مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے. قسم خدا کی مصطفیٰ کی سیرت سننے کے بعد اگر بندہ اس پر عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. ہم صرف مصطفیٰ کا ذکر اگر کریں یا سنیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چلے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جب گھر جاتی ہیں ماں ذکر کر رہی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا بیٹی سن رہی ہے. ماں کہتی ہے بیٹی اللہ نے ہمارے نبی کو بڑی شان عطا فرمائی, اللہ نے ہمارے نبی کو بڑی شان عطا فرمائی, اور اللہ نے جیسا اپنے محبوب کو بنایا ویسے کسی کو بھی نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اپنے نبی کو بنایا ویسے کسی کو نہیں بنایا. آپ فرماتی ہے یعنی ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دیکھو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنا لعاب دہن خاری کنویں میں ڈال دیتے ہیں اللہ اس کو شیریں فرما دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں اژدہا ڈستا ہے یعنی سانپ کاٹ لیتا ہے, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر لعاب دہن لگاتے ہیں, زہر دور ہو جاتا ہے. نبی کے معجزات بیان کر رہی ہے, میرے آقا نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, اشارہ کرتے ہیں تو جڑ بھی جاتا ہے. یوں ہی رات گزرتی چلی جاتی ہے, جب آخری پہر آتا ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی بیٹی اب ہم صبح کو روزہ رکھیں گے. سبحان اللہ. نیتیں دیکھیں, مصطفیٰ کا ذکر کرتے کرتے لمحے گزر گئے ہیں, آخری رات کا حصہ جب آیا ہے تو پیارے اسلامی
گرامی بھائیوں، ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے اب میں تازہ وضو کرنا چاہتی ہوں، صبح کو ہم روزہ رکھیں گے۔ اب یہ جب لڑکی مکان سے باہر نکلتی ہے پانی لینے کے لیے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے، مکان کے اندر آتی ہے، ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی کیا ہوا، آخر کار چیخ کیوں رہی ہو، ڈر کس وجہ سے گئی ہو؟ تو بیٹی کہتی باہر کوئی کھڑا ہے، کوئی بزرگ کھڑا ہے جس کو دیکھ کر کے میری چیخ نکل جاتی ہے۔ قسم خدا کی جب یہ عورت اپنے مکان پر آتی ہے تو کیا دیکھ رہی ہے کہ مکان پر کوئی عام انسان نہیں بلکہ ولیوں کے سردار غوث اعظم تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکان پر کوئی اور نہیں، ولیوں کے سردار غوث اعظم تشریف فرما ہے، اور یوں ہی نہیں ہے بلکہ آپ اس کی چوکھٹ کو بارہا چوم رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عورت سوال کرتی ہے اے غوث پاک آپ مجھ غریب کے مکان پر کیوں کر آئے ہیں، آپ میری چوکھٹ پر کیوں کر آئے ہیں، آپ تو اللہ کے ولی نہیں ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، میری چوکھٹ کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو غوث اعظم کا جواب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے عورت میں تیرے دروازے کو نہیں چوم رہا، میں تیری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا، بلکہ ابھی مصطفیٰ جان رحمت تیرے مکان میں تشریف لائے تھے، میں ان کے قدموں کو چوم رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اعظم تیرے مکان میں تشریف لائے تھے، میں ان کے قدموں کو چوم رہا ہوں۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ ہے، صرف ماں نے ذکر کیا بیٹی نے سنا، اللہ نے کتنا کرم فرمایا، مقدر ہی بدل دیا۔ اگر خلیفہ بغداد کے مکان میں جانا نہ ہوا تو کیا ہوا، ولیوں کا سردار بھی ان کے مکان پر تشریف لاتے ہیں، اور نبیوں کے سردار بھی ان کے مکان پر تشریف لاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی عظمت ہے، اور صرف ایک واقعہ میں حضور کی سیرت کا پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی تقریر کو پورا کر لیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارک جس کو اگر پڑھے غیر بھی تو پیاری اسلامی بھائیو مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جائے۔ حلین کے ایک ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے ہارون، وہ غیر مسلم تھے لیکن پڑھے لکھے انسان تھے، ڈاکٹر تھے۔ ان کا اپنا نظریہ تھا یار یہ مسلمان جو قوم ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے، یہ بم پھوڑنے والی قوم ہے، ایسی ویسی قوم ہے، بڑی سخت قوم ہوتی ہے۔ لیکن وہ پڑھا لکھا انسان تھا، اس کی دماغ میں ایک بات آئی کہ میں ایک ایسی تنظیم بناؤں کہ وہ تنظیم سارے لوگوں کی مدد کیا کرے، نہ کسی کا دین دیکھے، نہ دھرم دیکھے، کچھ نہ دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیں آپ مصر کے ایک مولانا وہاں پر گئے ہوئے تھے، اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس ڈاکٹر کے یعنی اسپتال میں جاتے ہیں تو ہوتے نا ڈاکٹر جہاں پر بیٹھ کے ان کے آگے شیشہ ہوتا ہے، جو اپنے ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ابھی یہ وہاں پر جب گئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا شاید ڈاکٹر صاحب کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں۔ تو آپ نے صرف اشارہ کیا، توجہ کے ساتھ اشارہ کیا، یہ نہیں کہ اپنی بات کسی کو منوا کر کے اٹھو، کبھی کبھی ہلکا میسیج بھی بڑا کام آتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسا لگتا ہے شاید آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ تنظیم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں ایک تنظیم قائم کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تنظیم قائم کروں جو لوگوں کی مدد کیا۔ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر فرصت ملے تو میرے نبی کی سیرت پڑھ لینا، اگر فرصت ملے تو کبھی میرے نبی کی سیرت بھی پڑھ لینا۔ انہیں کہا کہ میرے نبی کی سیرت پڑھو، مجھ سے سنو نہیں۔ ان مولانا صاحب نے صرف ایک جملہ کہا اگر وقت ملے فرصت ملے تو میرے نبی کی سیرت پڑھ لینا۔ وہ کہتے بڑا مصروف انسان تھا، ایک وقت مجھے تھوڑا 10 منٹ کا ٹائم ملا، 10 منٹ کا ٹائم۔ انہوں نے کہا میں نے سرچ کیا کمپیوٹر پر نبی کی سیرت کی کتابوں کو تو میں نے ایک حدیث پڑھی۔ کیا کہتے میں نے ایک حدیث پڑھی، وہ حدیث میں نے پڑھی اور اتنا سخت انسان کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اتنا سخت انسان جو یعنی عقیدہ رکھتے ہیں مسلمان بڑی سخت گیر قوم ہوتی ہے، ایسی ویسی قوم ہے یہ۔ کہتے ہیں میں نے صرف ایک حدیث پڑھی حضور کی سیرت کا ایک تھوڑا سا جو اور میں پڑھ کر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا۔ وہ کون سی حدیث ہے میں صرف یہی سناؤں گا آپ کو۔ اس کی راوی حضرت بلال بھی، حضرت صدیق اکبر بھی۔
تو کہتے ہیں میں نے جب کمپیوٹر کو کھولا اور جب میں نے حضور کی سیرت پر ایک ہی حدیث پڑھی تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی ضروری کام تھا. نماز پڑھنے کے بعد جب نکلتے ہیں ابو بکر ساتھ میں ہیں, حضرت بلال ساتھ میں, اور حضور نے فرمایا بلال بہت ضروری کام ہے. کہتے ہیں حضور جب چلتے تھے تو بڑے آرام سے چلتے تھے, لیکن آج تیز قدم سے چل رہے ہیں, تیز قدموں سے چل رہے ہیں. لیکن جب چلنے لگے مدینے کی گلیوں کو پار کیا, جب مدینے کی گلیوں کو پار کیا تو آپ نے دیکھا کہ بیابان میں جنگل میں ایک خاتون ضعیفہ کھڑی ہوئی رو رہی تھی. اللہ اکبر, ایک ضعیفہ رو رہی ہے. پیاری اسلامی بھائی, حضرت بلال سے حضور ارشاد فرماتے بلال جاؤ اور اس سے پوچھ کر کے آؤ یہ روتی کیوں ہے. حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضروری کام ہے, چلیں آپ پوچھ لوں گا, پتہ کر لوں گا. حضور فرماتے ہیں کسی ضعیفہ کی مدد کرنے سے ضرور اور کوئی کام نہیں. میں نے اس سے پوچھ کر کے آؤ کہ آخرکار روتی کیوں ہے. نہ وہ مسلمان, نہ حضور اس کو جانتے, نہ وہ حضور کو جانتی ہے. سیرت سنے, نبی کی سیرت کیا ہے. ہم کہتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں, نبی سے پیار کرتے ہیں. حضور فرماتے بلال جاؤ ضعیفہ سے پوچھو رونے کا سبب کیا ہے, آخرکار رو کیوں رہی ہے. حضرت بلال قریب جاتے ہیں, رونے کا سبب پوچھتے ہیں, اے ضعیفہ روتی کیوں ہے. تو وہ ضعیفہ کہتی ہے دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں تیل لے کر کے آ رہی تھی, لیکن میرے پیر لڑکھڑا جاتے ہیں, ضعیف ہو چکی ہوں, کمزور ہو چکی ہوں. جو یعنی تیل میرے سر پر رکھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا زمین پر گر جاتا ہے اور سارا کا سارا زمین چوس لیتی ہے. میں جس کی یعنی خادمہ ہوں وہ ایک عورت ہے, وہ میری یعنی عورت جو ہے وہ میری مالک ہے. میں اس کا تیل لے کر کے جا رہی تھی, وہ ایک یہودی عورت ہے, بڑی سخت دل عورت ہے. اگر میں جاؤں گی تو مجھ کو ضرور مارے گی کیونکہ میرا تیل گرا کر کے آئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتی مار کھانے کی طاقت بھی میرے جسم کے اندر نہیں ہے, قوت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا جائے تو کیا کیا جائے, اسی کشمکش میں رو رہی ہوں, آخرکار میرا معاملہ کیا ہوگا. حضرت بلال حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس عورت کا تیل گر گیا ہے اس لیے وہ رو رہی ہے. اس کی جو مالکہ ہے بڑی سخت دل ہے, کہتی ہے وہ مجھ کو ضرور مارے گی اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اس کا دین دیکھا نہ دھرم دیکھا. حضرت بلال سے ارشاد فرماتے ہیں خاتون سے پوچھ کر کے آؤ تیل کتنے کا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور ارشاد فرماتے جا بلال جا, وہ جا کر پوچھ کر کے آ تیل کتنے کا تھا. اس نے کہا 5 دینار کا تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے بلال گھر جاؤ 5 دینار لے کر کے آؤ, اس کا تیل خرید کر کے ضعیفہ کو عطا کر دو. ہائے 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 سبحان اللہ. 5 دینار کا حضور ضروری کام ہے, چلے میں دیکھ لوں گا. کہا نہیں, اس سے ضروری اور کوئی بھی کام نہیں کہ کسی کی مدد کی جائے. میرے آقا نے فرمایا گھر جاؤ 5 دینار لے کر کے آؤ, اس کا تیل خریدو ضعیفہ کو دو. المختصر ہے وہ 5 دینار لائے, تیل خرید کر کے دیا, ضعیفہ کو دے دیا. کہا ضعیفہ اب تو تیرا کام ہو گیا, چلی جا. پھر وہ ضعیفہ اور رونے لگی. حضور ارشاد فرماتے ہیں بلال پوچھ اب رونے کا سبب کیا ہے. تیل گر گیا تھا, تیل تجھ کو مل گیا ہے, اب رونے کا سبب کیا ہے. تو کہتی ہے مار تو اب بھی پڑے گی, مار تو اب بھی پڑے گی اس لیے کہ مجھے دیر ہو چکی ہے. اب میں دیر سے پوچھوں گی تو وہ کہے گی نا اتنی دیر کہاں تک تھی. میرے اندر مار کھانے کی طاقت نہیں بچی, وہ مجھے ضرور مارے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے قربان جائیے جس کی زمین پر بھی حکومت, جس کی آسمانوں پر بھی حکومت. کیا بات ہے. ارشاد فرماتے ہیں ضعیفہ تیری ضمانت محمد لیتا ہے اور محمد تیرے ساتھ چلتا ہے. سبحان اللہ. اپنے گھر چھوڑ دیا, کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں ضمانت کے طور پر. وہ عورت تجھ کو نہیں مار سکتی. راوی لکھتے ہیں کہ ضعیفہ آگے آگے اور حضور اس کے پیچھے پیچھے تھے. سبحان اللہ.
حضور پیچھے پیچھے، ضعیفہ آگے آگے۔ جب اس مکان پر پہنچے دروازے کو کھٹکھٹایا، وہ عورت باہر نکل کر کے آتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو یہ عورت باہر نکل کر کے آتی ہے، ارشاد فرمایا اس ضعیفہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو مارنا نہیں، میں اس کی ضمانت لے کر کے آیا ہوں، میرا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں مارتی تو ضرور، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جو آنے والا تھا بڑا حیادار تھا، لمبی لمبی زلفیں تھی، چہرے مقدس خوبصورت تھا، نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہیں شرم سے، اور حیا کے لہجے میں کہہ رہے ہیں اے عورت اس کو نہ ماننا، اس غریب کی کوئی غلطی نہیں ہے، تیل گر گیا تھا اس لیے آنے میں اس کو دیر ہو چکی ہے، ہم نے تیل خرید کر کے اس کو دے دیا ہے، اس غریب کی غلطی کوئی نہیں ہے، کمزوری کی بنیاد پر چلا نہیں جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، وہ کہتی آپ کہتی ہے تو میں نہیں ماروں گی، لیکن میں اس کو مارتی ضرور، آپ کہتی ہے تو نہیں ماروں گی۔ اتنا کہنے کے بعد اس ضعیفہ سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سننا، حضور نے فرمایا ہم جاتے نہیں، ضعیفہ سے کہتے ہیں ضعیفہ اگر اجازت دے تو چلے، اجازت دے تو جائے۔ عرض کرتے حضور میری کیا مجال میں اجازت دوں، جیسے آپ چاہیں۔ حضور چلنے لگے، حضور آگے نکل گئے، حضرت بلال وہیں پر کھڑے تھے۔ تو ان عورتوں نے کہا یہ تو بتا دو یہ انسان ہے کون؟ نہ دین دیکھا نہ دھرم دیکھا، میری مدد فرمائی۔ اور اس عورت نے بھی کہا جو اس کی مالک تھی یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ تو حضور کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے، تو حضرت بلال فرماتے تم نہیں جانتی یہ کون ہے؟ کہا ہم نہیں جانتے، کہا یہ تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ ہے، یہ تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ ہے جو اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ جب اتنا سنا تو دونوں خاتونیں دوڑتی ہیں، حضور کے قدموں پر گر جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جب دروازے پر آئے ہو تو خالی ہاتھ نہ لٹاؤ بلکہ اسلام کا کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخلہ دلواؤ۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ادھر وہ خاتون کلمہ پڑھ رہی تھی، ادھر میں یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا کمپیوٹر پر، ادھر میں کلمہ پڑھ رہا تھا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ رسالت حضرت علامہ سرتاج عالم رضوی شاعر اسلام عادل رضا نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔